الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. 14 اگست سن 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا. آج سے 78 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا اور آج 78واں سال. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور اس میں ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زمین دی، اپنا ملک دیا، اور جس کے اندر ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں کیوں دی تھی کہ وہاں ہندوستان میں وہ سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ رہتے. بہت ساری عبادتیں مسلمان نہیں کر سکتے تھے. جیسے وہاں گائے کے ذبح کرنے پر پابندی ہے، گائے کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے. اسی طرح سے مسلمان کبھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان کبھی دوست نہیں ہو سکتے آپس. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود اور نصارہ، کافرین، مشرکین، ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنا. کہ یہود اور نصارہ کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیوں کہ ودوا لو تکفرون کما کفروا. کافر ہمیشہ یہ چاہتے ہیں تو تم بھی کافر بن جاؤ. فتکونون سوا، تم ان جیسے بن جاؤ. کافروں کی محنت کیا ہے کہ مسلمان کافروں جیسا بن. کافر اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جتنی ان کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں کہ مسلمان کو کافر بنا دیا جائے، اس بات کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ہر بات نہیں مانو، ان کے دین پر نہیں چلو. یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین، ان کے منصوبے کیا ہیں جو اللہ بتا رہے ہیں. تو کافر اور مشرک کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر بن جائیں. وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان جیسے نہ بن جائیں. وہ مسلمانوں کو اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں. اور اسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کائنات میں اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام پر ہی دنیا کے اندر لوگوں کی زندگیوں میں چین، سکون، امن اور اطمینان آئے گا. اور اسلام کی بنیاد پر ہی آخرت کے اندر ہمیشہ انسان کو جنت ملے گی. اسلام کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس نے اس کے سورج چاند ستاروں کو بنایا، جس اللہ نے اس سارے نظام کو بنایا، اس اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کریں. یہ اسلام ہے. تو کافر کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب آپ بتائیں، آدمی دشمن کے ساتھ دوستی لگائے گا تو وہ دشمن اس کو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ شیطان فرمایا تمہارا دشمن ہے، نفس دشمن ہے، اور کافر دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے. جب ان لوگوں کے ساتھ انسان رہے گا جو اللہ کے ناپسند ہیں اور اللہ کے ناپسندیدہ کام ہندو، کافر، مشرک کریں گے، مسلمان ان کے ساتھ رہیں گے تو مسلمان بھی ان جیسے بن جائیں گے. اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کافر اور مشرک وہ مسلمانوں سے، تم ان سے اتنے دور رہو کہ ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھ سکو، ایک دوسرے کی آگ بھی نہ دیکھ سکو. اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے دیہات ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک پہاڑ ادھر ایک پہاڑ ادھر ہے، بیچ میں سے ایک سڑک، ایک دریا بہ رہا ہے. اب ادھر دور کہیں آگ
آگ اگر جلتی ہے شام کو، لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ آگ جلاتے تھے تو اس کا دھواں دور سے نظر آتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافروں اور مشرکوں سے اتنا دور رہو کہ تمہیں ان کا دھواں بھی نظر نہیں۔ اور یہ آج آپ اگر یورپ اور امریکہ کے ممالک کو دیکھ لیں کہ جہاں مسلمان یہاں سے گئے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، اور آپ اس کی تفصیل معلوم کریں، پچھلے 100 سال پہلے جو مسلمان یہاں سے گئے تھے، آج ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان نہیں رہا، کہ نسلوں میں کوئی مسلمان نہیں۔ وہ ہمیں ویزا یوں نہیں دیتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان وہاں جائے۔ آج ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب جو کسی کافر ملک میں امام تھے مسجد، کہنے لگے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 مسلمان لڑکے آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مولوی صاحب آپ ہمارا نکاح پڑھائیں۔ مسلمان لڑکے 2 آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپس میں آپ ہمارا نکاح کرائیں۔ لڑکوں نے یہ کہا۔ تو مسلمانوں کی نسلیں آج وہ محفوظ نہیں رہی ان ملکوں کے اندر۔ ہمارے بڑوں نے اس بات کو سوچا کہ اللہ تعالیٰ ایک ملک ہمیں دلا دے جہاں پہ ہندو نہ ہو اور غیر مسلم نہ ہو، مسلمان ہو، اسلامی معاشرہ ہو۔ ہمارے اس ملک پاکستان کو انہوں نے، پاکستان کا یہ دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے، دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جو صرف اسلام کے نام پہ بنے۔ ایک مدینہ منورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا، اس وطن کو بنایا کہ اسلام آئے گا۔ اور دوسرا ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہماری افواج کے اگر کسی فوج کے بیس پہ آپ چلے جائیں، چوکی پہ، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایمان، یقین اور اتحاد۔ ایمان، یقین اور اتحاد۔ پہلی چیز ہمارا ایمان۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا اور ہمارے بزرگوں نے اس کا مقصد صاف واضح کیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون چلے گا، لا الہ الا اللہ کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے، اس لیے۔ اور انہوں نے اس کا نام پاکستان رکھا تھا۔ پاکستان کیوں رکھا؟ کہ یہ پاک ہوگا۔ کس چیز سے پاک ہوگا؟ کفر سے، شرک سے پاک ہوگا، بے دینی سے پاک ہوگا، بد اخلاقی سے پاک ہوگا، سود سے پاک ہوگا، رشوت سے پاک ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسلمان تھے، ان کے ایک عزیز و اقارب ہندوستان میں رہتے تھے۔ وہ وہاں سے آئے اور آ کر کے لاہور کے اندر یا اسلام آباد میں وہ ان سے ملے، کچھ دن ان کے پاس رہے، پھر کہنے لگے کہ بھائی ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو اسلام پسند آ گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں میں شادیوں میں جا رہا ہوں، تقریبات میں جا رہا ہوں، جیسی بے پردگی ہمارے یہاں ہندو میں ہوتی ہے، ہندوؤں میں پردے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ کے مسلمان عورتوں میں بھی یہ چیز ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی ڈول باجے، گانے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، تمہارے یہاں بھی ہو رہے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ہم تو ایک ہیں۔ ایک کافر آ کر کے ہماری شادیوں کو دیکھ کر وہ کیا اندازہ لگاتا ہے کہ مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس پاکستان کے اندر کسی کو قتل، مسلمان کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، میرے بعد کافر نہ بننا، يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کفر، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ۔ ایک لفظ آتا ہے عصیان اور ایک لفظ آتا ہے فسوق۔ فسوق کے معنی ہے بڑا گناہ، مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان سے لڑنا، ابھی لڑائی کر رہا ہے، اس کو مارا نہیں ہے، لڑ رہا ہے، یہ لڑنا کفر ہے، یہ کافر ہو گیا یہ شخص۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، اور ہمارے اس ملک میں کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ کوئی مسلمان کو قتل نہیں کرے زمین کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین یہی رہ جائے گی، زمین کو آج تک کوئی کھا نہ سکا، یہ زمین سب کو کھا گئی، یہ سب کو کھا گئی۔ زمین کو کوئی جائیداد ہے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی بات کے لیے کہ اس نے مجھے یہ جملہ کیوں کہہ دی، ایک چھوٹی سی بات کے لیے کسی کو قتل کر دیا۔ کیس چل رہے ہیں، مسلمان کو اذیت دے رہا ہے، مسلمان نے مسلمان پر کیس کیا ہوا ہے، شوہر اور بیوی آپس کے اندر محبت نہیں ہے ان کے اندر، ان موبائلوں کی وجہ سے،
ان سوشل میڈیاؤں کی وجہ سے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی دوستی کسی نامحرم لڑکی سے ہو گئی، اس سے باتیں شروع کر دی، اپنے گھر کو اجاڑ دی. یہ روز کے قصے. آپ عدالت چلے جائیں، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بچہ الگ ہے، ماں الگ ہے، باپ الگ ہے. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. کتنا افسوس ہے ہمارے اس ملک میں، اس سندھ کے صوبے میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ اسکولوں میں ڈانس، ناچ اور گانا سکھایا جائے گا اور اس کے لیے ٹیچر رکھے جائیں گے. تو پاکستان ہم نے ڈانس کے لیے بنایا تھا. ڈانس تو ہندوستان بھی ہندو کر رہے تھے، پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں جا کے ڈانس کریں. پاکستان ڈانس کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان کو تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس کی مثال ایک مسجد کسی ہے کہ ہم اس پاکستان میں اللہ کی عبادت کریں. آپ شرک کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریدین جا رہے ہیں اور ان کو سجدے کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ کام تو ہندو کر رہے تھے. پاکستان اس لیے تھوڑی بنا تھا کہ ہم لوگوں کو سجدے کریں، ہم قبروں کو سجدے کریں. نماز نہیں پڑھیں گے، قبروں کے باہر بیٹھے چادر چڑھا دی کسی قبر پر، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ویسی کو دین سمجھا ہوا. اور وہ ربیع الاول آ رہا ہے، اب مدینہ منورہ کا جو گنبد خضرا ہے اس کی تصویر بنائیں گے، اس کا طواف شروع کر دیں گے، اس کا طواف شروع کر دیں. نعت رسول بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے. نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کی تعریف، اور اس کے اندر گانا شامل کر دی. نعت گانے کی شکل میں ہوگی، ناچ رہے ہیں ربیع الاول کے جلوس میں، ناچ رہے ہیں. تو ناچنا تو ہندوستان میں بھی تھا. یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا. اسی محلے کے پرانے لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے آج سے 70-80 سال پہلے، میں نے ان سے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمان عورتوں کا پردہ کیسے تھا؟ کہ مولوی صاحب سامنے گھر تھا، ادھر بھی گھر، ان دونوں گھروں میں سے اگر میری والدہ اس گھر میں جاتی تو ہم بچے آتے، پردہ لگاتے، ادھر سے بھی چادر ادھر سے بھی چادر، اور اس پردے کے اندر سے والدہ محترمہ گزر کر کے باہر جاتی. اور اگر کوئی عورت نہ دودھ کے دکان پہ، نہ سبزی کے دکان پہ، نہ گوشت کے دکان پہ، بازار میں کسی عورت کا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت بازار کے اندر نظر آ جائے، اس کا تصور نہیں تھا. کسی گھر میں جوان بچی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، شادی کے دن پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں جوان بچی ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایسے حیا کی زندگی. ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا. ایک ہندو کہیں جاتا تھا ہندوستان میں تو وہ ہندو کے بجائے مسلمان کے گھر میں اپنی جوان بچی کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ یہ اپنی بچی سے زیادہ میری بچی کی عزت کا، ناموس کا خیال رکھے گا. مسلمان ایسے امانت دار تھا مسلمان. یہ جو اسلام ہماری زندگیوں میں تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا 1947 میں کہ یہ پاک ہوگا، کفر سے، شرک سے پاک ہوگا، سود سے پاک ہوگا. کون سا ادارہ آج ہمارا، کون سا شہر ہے پاکستان کا جس میں سود نہ ہو؟ سود. اللہ پاک کیا فرماتے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے. اب اللہ اس کے رسول، ایک بزرگ کے فرمانے لگے میں کسی بینک کو دیکھتا ہوں اور اس میں سودی کاروبار ہو رہا ہو تو میرا دل اتنا دکھتا ہے کہ اس شہر والوں کے ساتھ، اس محلے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، یا امن کہاں سے آ سکتا؟ جب اللہ جنگ کا اعلان کرے وہاں امن آ سکتا ہے؟ وہاں امن نہیں آ سکتا. ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں سود ہوگا، یہاں رشوت ہوگی. کسی چھوٹے سے دفتر میں آپ چلے جائیں کسی چھوٹے سے کام کے کرانے کے لیے، بغیر رشوت کے آپ کا کام نہیں ہو سکتا. تو یہ رشوت یہ تو ہندوستان میں بھی تھی، یہ سود تو ہندوستان میں بھی تھا. بنیے سود لے رہے اور سارے کاروبار ان کے سود کے اوپر چلتے تھے. سارا کاروبار بنیوں کا، ہندوؤں کا سود پر چلتا تھا. تو مسلمان نے بھی اگر سود شروع کر دیا تو مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق؟ آج آپ چلے جائیں، جمعے کا دن ہے، پورا کراچی کے بازار کھلے ہوئے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعے کا دن ہے. نماز کے وقت میں آپ چلے جائیں، ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز میں سارا محلہ سو رہا ہے، سارا محلہ سو رہا ہے. 100 میں سے 2-3 آدمی، 4 آدمی. آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں اور مسجد میں اندازہ لگائیں، 5% سے زیادہ مسلمان مسجد نہیں آتے فجر کی نماز میں، 95% مسلمان مسجد نہیں آ رہا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا. ظہر کی نماز ہو رہی ہے، عصر کی نماز ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، دکان کھلے ہوئے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں. ایک جو ہے وہ ایک ہندو تھا، اس سے ایک آدمی نے سودا کیا. ہمارے ایک دوست نے یہ قصہ سنایا.
اور زمیندار تھا، اس سے جو ہے وہ ٹماٹر لیے، چند پیٹیاں لے لی اور اس کو کہا کہ بھی مجھے دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ بھئی جون سی پیٹی جب بھی جہاں سے دیکھنا چاہو دیکھ لو. اور پھر اس نے کہا کون سی، تم بتاؤ کون سی پیٹی. بھی پیٹی اٹھائی اور ساری پیٹی الٹ دی کہ جیسے اوپر ہوگا ویسے نیچے ہوگا، کہ میں مسلمان نہیں ہوں. ہندو نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیا مجھے مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دوں گا، اوپر کچھ ہوگا نیچے کچھ ہوگا. میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں. ہندو نے کہا میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں. آج ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو جھوٹ ملے گا، آپ کو دھوکہ ملے گا، آپ کو 2 نمبری ملے گی. یہ ساری چیزیں پاکستان اس لیے بنا تھا، پاکستان اس لیے بنا تھا. ہمارے نوجوان بچے ڈرگ کے عادی ہو گئے، نشہ بیچ رہے لوگ، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. ایک معصوم بچے کو، ایک جوان بچے کو آپ نے نشے پہ لگا دیا، اس کا تو پورا گھر تباہ ہو گیا، اس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا. اور آپ اس کے زندگیوں سے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، چرس بیچ رہے ہیں اور وہ پاؤڈر بیچ رہے ہیں، ہیروئن بیچ رہے ہیں. مسلمانوں کی مسلمان بیچ رہے ہیں، مسلمان کے لیے نشہ بیچ رہا ہے، اپنے مسلمان اولاد کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی اولاد کو نشے میں لگا رہا ہے. میرے بھائی یہ مسلمانوں کے کام نہیں تھے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آج آپ چلے جائیں سخی حسن سے لے کے کیڑیے تک، دونوں طرف سڑکوں پہ، گلیوں میں ہال بنے ہوئے شادی ہالوں میں، کسی شادی حال میں جا کے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی. ڈھول بج رہے ہیں، ناچنے. ایسا زمانہ تھا کہ عورت کو کئی دن پہلے شادی سے پردے کے اندر بٹھایا جاتا تھا اور کوئی محرم بھی، ماں باپ بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے پہ نور آ جائے، شوہر اس کو جا کے دیکھے گا. اور آج لڑکی کو سجا کر کے بٹھایا جاتا ہے. پہلے لڑکی کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جاتے ہیں، وہاں نامحرم مرد اس لڑکی کے پر اپنی حوث پوری کرتے ہیں اور پھر اس کو لا کر کے سجا کر کے بٹھایا جاتا ہے اور ساری دنیا سے کہتے ہیں اس کے ساتھ فوٹو کھچواؤ. یہ حیا، یہ کام ہندوستان میں نہیں ہو رہے تھے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ کی حیا والی بن جائے، حضرت عائشہ کی حیا والی بن جائے، ہمارے جوان حضرت حسن اور حسین کے طرز والی زندگی پہ چلنے والے بن جائیں. ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ پاکستان اللہ میں اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے، اس کا آپ احساس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ دنیا کے ملکوں میں نہیں جائیں. ہم وہاں گئے مکہ مکرمہ، لوگ وہاں کے فوجی، وہاں کی پولیس والے، پاکستان پاکستان پاکستان. انہی دنوں میں یہ جنگ ہوئی تھی اور اللہ نے پاکستان کو فتح دی تھی. وہ کہنے لگے ماشاءاللہ ساری دنیا پاکستان پر ان کی نظریں ہیں، اسلام کی وجہ سے نظریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اپنی زندگیوں میں اسلام لے کر آئیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم اللہ کی طرف سے جو مقرر شدہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کریں، ہم اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم سود کو چھوڑ دیں، رشوت کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، بے پردگی بے حیائی کو چھوڑ دیں، اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکالیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. حضور کی غلامی میں اللہ نے جو عزت رکھی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے 14 اگست کو، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.